السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس. حضرت رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی حدیث سے. یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں موجود ہے کہ سب اعمال سے جلدی اجر پانے والی عمل احسان اور صلہ رحمی ہے. سب اعمال سے جلدی اجر پانے والی عمل احسان اور صلہ رحمی ہے، یعنی احسان اور صلہ رحمی سے زیادہ جلدی اجر اور کسی عمل کا نہیں ملتا. اور سب اعمال سے جلدی عذاب لانے والی چیز ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ہے. تو سب سے جلدی عمل سب سے زیادہ جلدی ثواب پانے والی عمل کون سا عمل ہے؟ وہ احسان ہے، کسی کے لیے اچھا کام کرنا، اور صلہ رحمی ہے، کسی پہ رحم کرنا. تو اتنا زیادہ جلدی کسی بھی عمل پہ اجر نہیں ملتا جتنا ان اعمال پہ جلدی اجر ملتا ہے. اور سب سے زیادہ جلدی عذاب لانے والی عمل ظلم ہے، زیادتی ہے، اور قطع رحمی ہے، کسی پہ رحم نہ کرنا. جب آپ رحم کر سکتے ہیں رحم نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. تو چلے اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان اچھے اچھے عادات کا مصداق بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بری عادات سے دور رکھے. آمین یا رب العالمین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا کل کی کلاس کا ریویژن کرتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. تو میں پوچھنا چاہوں گا، میں بات کرنا چاہوں گا عادل گلزار بھائی سے. عادل بھائی آپ انمیوٹ کریں اور بولیں ہم نے کل کیا پڑھا. وعلیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مجھے پرسوں سے کچھ لیکچر مس ہوئے تھے سر، میں ابھی وہی دیکھ رہا ہوں سر. چلے ٹھیک ہے، کوئی نہیں. جی سر. تو چلیے عابدہ نذیر آپ انمیوٹ کیجیے. عابدہ اور بولے ہم نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ہم نے پڑھا کانا. ماشاء اللہ. وہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ خبر سے پہلے وہ کہاں پہ یوز یوز ہوتا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے. وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ سر وہ مبتدا کو نصب ہاں میں صحیح ہے. مبتدا کو وہ تو ٹھیک ہے، نہیں میں بولتا ہوں کہ آپ کأن کو کب یوز کریں گے؟ تشبیہ کے لیے استعمال ہاں کرتے ہیں. تشبیہ کے لیے آپ استعمال کریں گے. تشبیہ کے لیے تو ہم حرف جر کا بھی یوز کرتے ہیں نا، کا وہ بھی تو یوز کرتے ہیں. کانا میں زیادہ تاکید. یہ کانا نہیں، یہ کأن ہے. کانا مطلب تھا، اگر کانا بولیں گے نا، کانا مطلب تھا، کانا ٹھیک ہے نا. ٹھیک واز، کانا مطلب واز. تو یہ کأن ہے، کأن. سر اور ہم نے پڑھا لیکن جی ماشاء اللہ. دو جملوں کے درمیان وہ ہم یوز کرتے ہیں. ہاں لاکنہ کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ لیکن بٹ. جی ماشاء اللہ. جی اور کیا پڑھا؟ دو جملوں کے درمیان میں ہم لیکن یوز کرتے ہیں. جی لائتا ماشاء پڑھا اللہ. سر. اور کچھ لائتا بھی پڑھا تھا ہم نے یا نہیں؟ پڑھا تھا سر. اچھا، کیا لائتا کب یوز ہوتا ہے؟ ہم نے لائتا پڑھا تھا کیا؟ سر یاد نہیں. یاد نہیں مطلب آپ ریوائز نہیں کرتے ہیں. کوئی بولے ہم نے لائتا پڑھا تھا کہ لائتا لعل میں نے پڑھایا تھا کہ نہیں؟ نو سر نہیں پڑھا تھا.
نہیں پڑھا تھا. تو عابدہ نے جو پڑھا ہے پتہ نہیں کہاں سے پڑھتی ہوگی پھر. اچھا ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں نے نوٹس میں بھیجا ہوگا تو اس لیے عابدہ کو شاید خیال آیا ہوگا کہ پڑھا ہے. چلے کوئی نہیں. نو سر پہلے ہی آپ نے پڑھاتا وہ ہوں. بنایا. اچھا اچھا کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. دیکھیں میں لائتا کی بات پھر سے کرتا ہوں. لائتا لائتا جو ہے نا، لائتا یہ یوز ہوتا ہے کاش کے لیے. نا کاش میں نے پانی ساتھ لیا ہوتا دن بھر پیاس سے نہ مرتا. تو اس طرح کاش کے لیے، ہائے کاش اس لیے یوز ہوگا. یعنی حسرت کے لیے، حسرت یا تمنا کے لیے، تمنا کے لیے بھی یوز ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہوں لائتا لائتل امن دائمت، کاش پیس کنٹینیو رہتا، جو ہمارے کشمیر میں بہت سالوں سے نہیں ہے. کاش پیس دائم رہتا، کاش امن دائم رہتا، کنٹینیو رہتا. تو امن نہ پہ بلکہ امن ہوگا. اس پہ نا یہ نصب آیا. نصب کیوں آیا؟ کیونکہ سامنے لائتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لائتا آپ کب یوز کریں گے؟ جب آپ کو حسرت تمنا کے لیے، جب کوئی تمنا ہوگی، کاش تو نے یہ کیا ہوتا، ہے نا، کاش تو نے یہ کام کیا ہوتا، کاش تو وہاں گیا ہوتا. اس طرح سے ان حالات میں ہم لائتا یوز کریں گے. لائتا لائت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو. ہاں جی، کاش اسلام غالب ہو. یہ اسلام کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. مبتدا سے پہلے حرف مشبہ بالفعل لائتا استعمال ہوا، اس لیے مبتدا پہ نصب آیا. اور خبر آلریڈی مرفوع تھی، وہ اب بھی مرفوع ہی ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کا کوئی بھی ایفیکٹ خبر کے اعراب پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. چلے آگے چلتے ہیں. اگلی بات ہے لعل کی. لعل پہلے یہاں بتاؤں، اگر یہ کبھی نا اگر آپ تشدید دیکھیں، تشدید کے اوپر اگر یہ ہے تو یہ زبر پڑھا جائے گا، اگر تشدید کے نیچے ہے تو یہ زیر پڑھا جائے گا. اگر اس طرح سے لکھا ہوگا نا تو اس کو ہم لعل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو لعل پڑھیں گے. اور اگر یہ اوپر ہوگا اس طرح سے جو بھی ہمیں پڑھنا ہے تو یہ ہوگا لعل. اس کو کیا پڑھیں گے؟ لعل. ٹھیک ہے جی. لعل کی میننگ ہوتی ہے شاید. شاید تاکہ بھی یوز ہوتا ہے، سو دیٹ، اس کے لیے بھی شاید کے لیے بھی یوز ہوگا. ٹھیک ہے جی. لعل. تو اگر آپ سورہ عبس پڑھیں گے، عبس و تولا، اس میں ایک آیت ہے لعلہ یزکا، تاکہ وہ ستھرا ہو، تاکہ وہ پاک ہو. آپ لوگوں کو نصیحت فرما دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ پاک ہو، تاکہ وہ شخص ستھرا ہو. آپ اس سے بات کریں تاکہ وہ، ہے نا. لعلہ دیکھیں، لعلہ یزکا. ذرا مجھے یہاں کوئی یہ بولے کہ یہاں لعلہ کا عمل کس پہ رہا ہے؟ کوئی مجھے بولے لعلہ کا عمل، اعرابی عمل کس پہ رہا ہے؟ ہو پہ. کوئی بولے کیسے کیسے کیسے؟ ہو ضمیر اس میں یہ مبتدا ہے. ہو ضمیر تو ہے، یہ مبتدا تو ہے نہیں، اس پہ نصب آنا چاہیے تھا نا. اس پہ نصب ہے کیا؟ اس پہ نصب ہے کیا؟ سر ہو حالت یہ
नस्बी में है ना हो। माशाल्लाह, ये हालत नस्बी में है। और हालत रफ़ी में क्या है, इसके इस ज़मीर का हालत रफ़ी क्या होती है? हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो हुआ अगर होता वो हालत रफ़ी में होता, और ये हुआ है, मत दैट मीन्स असल में था ये हुआ, असल में था हुआ। जब लाला सामने लगाया तो हुआ चेंज हुआ हूँ में, है ना। हालत नस्बी आई, लाअल्ला से हालत नस्बी आई हु ज़मीर की, क्या बना लाअल्लहु, ताकि वो सुथरा हो, ताकि वो पाक हो, शायद वो पाक हो, है ना, शायद वो पाक हो। और ये वैसे ये ना उम्मीद के लिए भी यूज होता है, लाअल्ला उम्मीद के लिए भी यूज होता है। उम्मीद, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक हो, लअल्लका बिखैर, इस तरह से लअल्लका, लअल्लका बिखैरिन। चले इस पे बात करें, इसके एरा पे बात करें, पूरे जुमले की एरा पे बात कर लें। उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो, उम्मीद है कि तुम खैरियत से रहो, ताकि तुम खैरियत से रहो, कोई भी तर्जुमा हो सकता है एज पर कॉन्टेक्स्ट। चले शजरत अनम्यूट कीजिए। शजरत आप अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम। कीजिए। वालेकुम सलाम। जी, आप मुझे ये बोलें कि लअल्लका बिखैरिन, यहाँ मुझे बोले मुब्तदा क्या है, इस्म क्या है, और कहाँ पे क्या एराब आया वो समझाए। का आया नस्बी हालत में अल्लाह की वजह से। जी, असल में क्या था वहां पर, हालत अंता। रफ़ी अगर लेंगे तो क्या होगा, माशाल्लाह, अंता होगा, वेरी गुड, ठीक। तो लअल्ला की वजह से वो का बना, बहुत अच्छी बात। और ये खैर पे जर क्यों आया, बिखैरिन क्यों बना? क्योंकि बे इसमें हर्फ जर है। माशाल्लाह, क्योंकि बे हरफे जर है। ठीक है, जरा तर्जुमा करिए आप इसका अपने हिसाब से, आपको क्या लगता है तर्जुमा क्या होगा एक एक वर्ड का? अल्लाह का आएगा शायद या उम्मीद है वो खैरियत से। का आएगा वो तुम वो तुम्हारा तुम। तुम किसका तर्जुमा किया, तुम किसका तर्जुमा किया? का के बदले आएगा हाँ, माशाल्लाह, का क्या बदलाएगा, तुम या तू, जो भी। बिखैरिन खैर से। माशाल्लाह, खैर से, खैरियत से, माशाल्लाह। तो इस तरह से लाअल्ला यूज होगा, इस तरह से लाअल्ला यूज होता है। ठीक है जी, उम्मीद, तवक्का, शायद, अंदेशा के माने में ये सब यूज होता है। ठीक है जी, चले आगे। इतने में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, वरना हम आगे चले। है किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, चले। देखिए, अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी वाली बातें ना अक्सर लोग पढ़ते हैं, जितनी बात हमने कर ली वो बात अक्सर लोग पढ़ लेते हैं। जो बात अब हम करने जा रहे हैं वो सब लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, तो अब सब लोगों पे सबकत ले जानी है ना, उनसे आगे अपनी गाड़ी बढ़ानी है, तो फिर चले बढ़ाते अपनी गाड़ी। देखिए, हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल, इनका इसम आपने पढ़ा, या तो इसमें जाहिर है, दैट मीन्स कोई भी नाउन है इसमें जाहिर, कोई प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, नहीं तो फिर कोई जमीर होगी। जैसे अभी था ना लअल्लहु, यहाँ पे भी लअल्लका, अभी शजरत ने बोला लअल्लका, शायद तुम खैर से हो, ताकि तुम खैर से हो, उम्मीद है तुम खैर से हो। लअल्लका, यहाँ इसमें क्या है, ये जमीर काफ है ना, का, ये जमीर यहाँ पे इसमें है। तो देखें, अगर हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की जमीर, अगर इनकी जमीर वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद, मुझे कोई बोले वाहिद मुतकल्लिम की जमीर क्या होती है, वाहिद मुतकल्लिम की जमीर, कोई मुझे बोले वाहिद मुतकल्लिम की जमीर हालत रफ़ी और नस्बी जरी में क्या है, इन द फर्स्ट पर्सन। अना। हाँ जी, अना। अन्ना, और नस्बी जरी में, या हाँ या, ये या इस तरह से होता है, या, माशाल्लाह।
वेरी गुड। तो देखिए, अगर हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, दैट मीन्स वो हालत नस्बी में होगी, हालत नस्बी में होगी तो या होगा ना, अन्ना क्योंकि हालत रफ़ी में है, या तभी यूज होगी ना जब ये इसकी इस्म बनेगा, तो फिर खुद ब खुद ये हालत नस्बी में आएगा, अन्ना यूज नहीं होगा, फिर या ज़मीर या यूज होगा। तो इस टाइम देखिए आप, हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल और इस या ज़मीर के बिटवीन, इसके दरमियान एक नून लगाया जाता है, एक नून ऐड किया जाता है, एक नून ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्ना, क्या बोला मैंने, ये है इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़िल। अगर इसका इस्म ये या ज़मीर है, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की ज़मीर है, तो ये किस तरह से लिखा जाता है, इन्ना, इस तरह से, यानी यहाँ पे और एक नून ऐड किया जाता है, क्या बनेगा ये, इन्ना नी, क्या बनेगा, इन्ना नी। इस नून को, जो नून हमने ऐड किया ना, ये नून, इसको बोलते हैं नूने विकाया। क्या बोलते हैं, नूने विकाया, इसको बोलते हैं नूने विकाया। ठीक है जी, लिख ले, इस नून को बोलते हैं नूने विकाया। किस नून को, जो हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, अगर इनका इस्म वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, तो हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल और इस वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर के दरमियान, यानी हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल और इस्म के दरमियान, इनके दरमियान एक नून ऐड किया जाता है। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, अगर इनका इस्म वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, या है, अगर ये इनका इस्म है, इस्म मतलब जो पहले जुमला इसमें में मुब्तदा था, जब उस पे हमने हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल अप्लाई किए, तो अब वो मुब्तदा हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म कहलाता है। अगर इस हरफ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, तो इनके बीच में हम एक नून भी ऐड कर लेते हैं, कभी कभार नून भी ऐड कर लेते हैं। उस नून को हम नूने विकाया कहते हैं, उस नून को हम नूने विकाया कहते हैं। ठीक है जी, ये नूने विकाया आपकी मर्जी, आप ऐड करें तो करें, ना करें तो तभी ठीक है। ऐड करना चाहें तो भी सही, ना करना चाहें तो भी सही, इन्हें ऐड करना भी जायज, ना करना भी जायज। चाहे आप इन्ननी लिखें या फिर इसको काट के इन्नी लिखें, तब भी सही है, तब भी सही होगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से होगा, ये इन्ननी, इन्ननी भी लिखना सही होगा और इन्नी भी लिखना सही होगा, दोनों तरीके सही हैं। चाहे आप इन्ननी लिखें, इन्ननी मतलब बेशक मैं, और इन्नी मतलब बेशक मैं, दोनों का तर्जुमा सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ भी या ज़मीर हालत नस्बी में है, यहाँ भी या ज़मीर हालत नस्बी में है, तो ये इन्ना और या ज़मीर के बीच में पहले केस में हमने और एक नून ऐड किया, दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक नून ऐड किया, इस नून को हम नूने विकाया कहते हैं, इस नून को हम नूने विकाया कहते हैं। ठीक है जी, ये नूने विकाया, इसका यूज करना ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यूज करें, ना चाहे तो ना यूज करें। लेकिन यूज करना ना करना सर, ये तो ठीक बात है, कोई यूज करे ना करे, अब हमें क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत थी, जब यहाँ कंडीशन है ना यूज करने की भी, तो क्यों पढ़ना है। बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्या कब यूज करना जरूर, कभी कभार यूज करना जरूरी हो जाता है और कभी यूज ना करना जरूरी हो जाता है, तो वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप ये यूज कर भी सकते नहीं भी कर सकते, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस टाइम यूज करना कंपलसरी हो जाता है और किस टाइम यूज ना करना कंपलसरी हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसी तरह से आप लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, इन केसेस में, ये चार केसेस में, अगर ये चार हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल है, तो इनके साथ नून विकाया, इनके साथ नून विकाया का यूज करना या ना करना
دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، چاہے آپ یوز کریں یا نہ کریں. ان اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے نونی وقایہ تو کیا بنے گا؟ اننی، یا پھر انی لکھیں، اننی انی، کا اننی کا انی، لاکننی لاکنی، یہ سب کے سب ایک ہی بات ہے، کوئی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. چاہے آپ یوز کریں یا چاہے آپ تو نہ یوز کریں، ان چار کیسز میں، ان چار حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ نون وقایہ کا یوز کرنا بھی صحیح ہے اور نہ کرنا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، میننگ سیم رہے گی، میننگ میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. لیکن اگر لائتا ہوگا، لائتا، لائتا کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کوئی مجھے بولے لائتا کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کاش. کاش، کاش ہم سب پڑھ لیتے ہیں نا. اگر لائتا ہوگا تو لائتا کے ساتھ نون وقایہ کا یوز کرنا کمپلسری ہو جاتا ہے، کمپلسری ہو جاتا ہے، شاید اسپیلنگ یہی ہوگی. لائتا کے ساتھ نون وقایہ کا یوز کرنا ضروری ہے. آپ لائتی نہیں لکھ سکتے. پہلی بات یاد رکھ لیں، نون وقایہ یوز ہی کب ہوتا ہے؟ جب اسم کیا بنے؟ واحد متکلم کی ضمیر، صرف یا ضمیر، اسی کے ساتھ نون وقایہ یوز ہوگا. کا ضمیر کے ساتھ نہیں، کی ضمیر کے ساتھ نہیں، ہو ضمیر کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے جی، باقی ضمیروں کے ساتھ جو 14 ضمیر ہیں ان کے ساتھ نہیں، کس ایک ہی ضمیر کے ساتھ یوز ہوگا. 14 میں سے صرف ایک کے ساتھ، وہ یا ضمیر جو یا متکلم ہے، جو واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کا جو پروناؤن ہے، اس کے ساتھ ہی یوز ہوگا اور کسی کے ساتھ نہیں یوز ہوگا. یہ بات پلے باندھے اس بات کو، کیا کہ نون وقایہ صرف اور صرف یا ضمیر اور حروف مشبہ بالفعل کے درمیان یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم نے پڑھا چار کیسز میں یوز کرنا بھی جائز، نہ کرنا بھی جائز. ٹھیک، اب پانچواں کیس ہے لائتا. لائتا میں نون وقایہ کا یوز کرنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. اس کے بغیر لائتا والا جملہ غلط ہوگا. لائتی لکھنا غلط ہے، لائتی کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، لائتی لکھنا غلط ہے، تو لائتی کے بجائے ہم کیا لکھیں گے؟ لائتنی، کاش میں، کاش میں. دیکھیے اگر بولنا ہوگا نا کاش وہ، تو لائتا ہو، اس ٹائم یہ نون وقایہ یوز نہیں ہوگا. لائتا ہو، لائتا ہا، لائتا کم، ایسے لائتا کما، لائتا کم، جو بھی. تو لائتی نہیں، لائتنی، لائتنی، یہاں نون ایڈ ہوا، نون وقایہ ایڈ ہوا، لائتنی، اور یہاں پہ نون وقایہ ایڈ کرنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں، کیونکہ میں آگے چلوں گا. کنفیوژن اگر کسی کو ہے تو پوچھیں. چلے، ایزیوم کی کسی کو نہیں. کسی کو کنفیوژن نہیں ہے، یہ ایزیوم کرنا بہت ایزی ہے نا. تو کسی کو کنفیوژن ہے، یہ ایزیوم کرنا مشکل ہے، ورنہ سمجھانا بھی پڑے گا نا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ مجھے ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار بھی بولے ریپیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھیں. اب بات آئی چھٹے کی، جو چھٹے نمبر پہ وہ ہے لعل. لعل کے ساتھ کیا ہے؟ لعل کے ساتھ نون وقایہ نہیں لگایا جاتا، نہیں. ٹھیک ہے جی، لعل کے ساتھ نون وقایہ کبھی نہیں یوز ہوتا. لائتا کے ساتھ نون وقایہ ہمیشہ یوز ہوتا، لعل کے ساتھ نون وقایہ کبھی یوز نہیں ہوتا. ان، کا ان اور لاکنہ کے ساتھ نون وقایہ یوز کرنا بھی جائز، نہ یوز کرنا بھی جائز. اس میں دونوں طریقے ہیں. لائتا کے بارے میں نے کیا کہا؟ کمپلسری ہے نون وقایہ یوز کرنا. لیکن لعل کے بارے میں کیا کہا؟ نون وقایہ یوز نہ کرنا کمپلسری، یوز نہ کرنا کمپلسری ہے. فار ایگزامپل یہاں لعلی ہوگا، کیا ہوگا؟ لعلی. شاید لعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید.
شاید میں، لعلی، یہ لعلنی نہیں ہوگا، لعلنی لکھنا غلط ہوگا جی، لعلی صحیح، لعلی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، لعلی صحیح ہے، شاید میں، امید ہے کہ میں، تاکہ ہے نا، یہ سب ترجمے ہوں، لعلی صحیح ہے، لعلنی صحیح نہیں ہے، لعلنی صحیح نہیں ہے۔ تو میں نون وقایہ کی بات ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے، میں لکھوں گا نہیں، بس صرف بولوں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے جو حروف مشبہ بالفعل ہے ان کا اسم کبھی کبھار یا تو اس میں ظاہر ہوتا ہے یا پھر اس میں ضمیر، اس میں ظاہر بولے تو کوئی پراپر ناؤن، اس میں ضمیر بولے تو کوئی پروناؤن، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس میں ضمیر میں سے واحد متکلم کی ضمیر حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنے تو اس وقت حروف مشبہ بالفعل اور واحد متکلم کی ضمیر ان کے درمیان ایک کبھی کبھار ایک نون ایڈ کیا جاتا ہے، جس نون کو ہم نون وقایہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس نون کو ہم نون وقایہ کہتے ہیں۔ یہ نون انا، انا کا انا اور لاکنہ کے ساتھ لگانا بھی جائز ہے، نہ لگانا بھی جائز ہے۔ آپ اننی بھی کہہ سکتے ہیں، انی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اننی بھی کہہ سکتے ہیں، انی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا اننی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا انی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ لاکننی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ لاکنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہم نے بات کر لی لیتا کے بارے میں، لیتا کے بارے میں یہ کہا کہ لیتا کے ساتھ نون وقایہ کا یوز کرنا کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ تو لیتی کبھی نہیں آئے گا، لیتنی ہوگا، لیتی کبھی نہیں آئے گا، لیتنی ہمیشہ آئے گا۔ اور لعل کے ساتھ میں نے یہ بات کر لی کہ لعل کے ساتھ نون وقایہ کبھی یوز نہیں کیا جاتا، لعلی لکھنا غلط ہوگا، لعلنی لکھنا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے جی، لعلنی لکھنا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کیا اتنے میں کسی کو کنفیوژن ہے؟ کنفیوژن ہے تو پوچھے۔ اچھا میں نے کچھ الٹا بولا کیا؟ میں نے الٹا بولا چیٹ بکس میں؟ ہو سکتا ہے انسان ہی وہ ہوگا الٹا، آپ سیدھا کر لیجیے اس کو، ٹھیک ہے۔ سر ایک الٹا کہاں بولا؟ ڈاؤٹ ہے مجھے سر۔ جی بولے۔ سر آپ نے بتایا نا یہ لائتا کے ساتھ نون وقایہ استعمال ہوتا ہے، مگر اس میں یہ واحد متکلم جو ہے نا آپ نے بتایا نا یا ضمیر، جی یہ اسی میں خالی استعمال ہوگا یا انا کے ساتھ بھی استعمال ہوگا؟ مجھے ایک بات بولے، جو حروف مشبہ بالفعل ہے نا، یہ جب یہ اس جملہ اسمی میں داخل ہوتی ہے تو مبتدا پہ ان کا کیا کام رہتا ہے؟ مبتدا کے اعراب پہ کیا افیکٹ کرتا سر نصب آتا ہے۔ ہے؟ نصب آتا ہے۔ دیکھیں انا ہے نا، انا جو ہے جی نا، انا مطلب میں، یعنی آئے، یا مینز یہ بھی ہوتا ہے آئے، ٹھیک ہے نا، آئے میں، ٹھیک۔ فرق کیا ہے؟ یہ انا حالت رفعی میں ہے اور یہ نصبی اور جری میں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ آپ حروف مشبہ بالفعل کے بعد انا لکھ ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کو وہ تو اس انا کو نا حالت نصبی میں لے آئیں گے، حالت نصبی مطلب وہ یا میں اس کو چینج کر دیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر نہیں سر، سر آپ پھر سے ریپیٹ کیجیے سر، سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں عادل بھائی، سر دیکھیں آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ انا، بھائی میری آواز تو بہت صاف ہے ماشاءاللہ، کیا سر بول رہے ہیں، صاف ہی نہیں آ رہی، اتنی میٹھی آواز ہے۔ ہاں میٹھی تو ہے بالکل سر، پھر کیا مسئلہ ہے؟ بٹ آواز کٹ رہی ہے کریں نا سر۔ جوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں۔ جی سر جوڑ دیجیے۔ میں نے بولا جو انا ہے نا، انا جو ہے انا یہ حالت رفعی میں ہے، اس میں ہے حالت رفعی میں، اور سیم اس کی حالت نصبی یہ ہوتی ہے یا انا کی حالت نصبی ہوتی ہے، حالت جدی بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔
بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی سر. فار ایگزامپل یہ تھا پہلے انا بخیرن. کیا تھا؟ انا بخیرن، میں بخیر ہوں، میں خیریت سے ہوں، آئی ایم فائن. ٹھیک ہے جی. اب اگر میں کہوں کاش میں خیر سے ہوتا تو کیا آئے گا؟ دیکھیں لائتا اب سامنے لگانا پڑے گا نا. جی لائتا سر. یوز ہوگا، جی لائتا یوز ہوگا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ انا. اب انا اس پہ کیا آئے گا؟ انا کیا ہے؟ ہاں مبتدا ہے، مبتدا پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ یہ حالت نسبی میں چینج ہوگا. جی سر. انا کی حالت نسبی کیا ہے؟ یا لائتی، یا. لائتنی. ہاں یا. ہاں ہاں. تو یا یہاں پہ یا آئے گا، یہاں پہ یا آئے جی گا. سر. لیکن میں نے بولا لائتا کے ساتھ نون وقایا کا ایڈیشن کرنا ضروری ہے، تو یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے نون لائتنی. جی سر. جی سر. اوکے سر. لائتنی بخیرن، کاش میں خیر سے ہوتا. لائتنی بخیرن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر بالکل سر. اچھی سر. تھینک یو. اب کلیئر ہو گیا؟ جی سر. جی سر. اب کلیئر ہو؟ چلیے ماشاء اللہ. اگر کلیئر نہ ہوا تو میں ریپیٹ پھر سے کر دوں. نہیں سر سمجھ آیا. اچھا چیٹ باکس میں بولا گیا سر، آپ چیٹ باکس میں بھی بولا گیا سر آپ نے الٹا بولا، تو میں سیدھا کر لیتا ہوں. شاید الٹا لائتا اور لالہ میں ہوا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہاں الٹا ہوا. تو لائتا کے ساتھ نون وقایا کا یوز کرنا کمپلسری ہے، اور لالہ کے ساتھ نون وقایا کا یوز نہ کرنا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے جی. لائتنی آئے گا، لائتی نہیں آئے گا، اور ایسے ہی لعلہ کے ساتھ نون وقایا کا یوز نہ کرنا ضروری، یوز نہ کرنا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے جی. لعلہ کے ساتھ نون وقایا کا یوز نہ کرنا کمپلسری ہے. لعلہ کے ساتھ نون وقایا یوز نہیں کیا جاتا. جیسے لعلی یہ صحیح ہے، لعلنی صحیح نہیں ہے، لعلنی صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئی ہوپ کہ اب الٹا سیدھا ہو گیا ہوگا. الٹا سیدھا نہیں ہوگا، اب سیدھا ہی ہوا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو چلے ماشاء اللہ. اب اگلی بات ہم کر لیتے ہیں. اگلی بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگلی بات بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہے شارٹ فارم، وہ ہے شارٹ کٹ. شارٹ فارم کس چیز کے شارٹ فارم؟ انا، انا، اور لاکن. ان کی شارٹ فارم بھی کبھی یوز ہوتی ہے. آئی تھنک ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی، ہم کل کر لیں. کیا بول رہے ہیں آپ؟ کل کریں؟ ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، تاکہ یہ پھر ٹاپک ایسی نہ رہے. ابھی 1-2 منٹس میں اینڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کو کل کر لیتے ہیں. اگر آج کی کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. اور میں یہاں سب سے یہ عرض کروں گا کہ سب لوگ پلیز کلاسز کنٹینیوسلی جوائن کریں. جو کلاس کنٹینیو جوائن نہیں کرے گا اس کو ریموو کیا جائے گا. ٹھیک. کل کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو لوگ 3 دن کنٹینیو ایبسنٹ رہیں گے انہیں ریموو کر لیا جائے گا. اگر کسی کی کوئی مجبوری ہوگی وہ کلاس سے پہلے مجھے پرسنلی میسج کرے گا، میں نہیں آ سکتا ہے، میں نہیں آ سکتی آج کلاس میں، آج میرا کوئی کام ہے. باضابطہ ایسے نہیں کہ آپ کی مرضی جب چاہے جس دن چاہے اس دن آپ کلاس میں آئے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. آپ کو قرآن سیکھنا ہے تو تھوڑا سا نا وہ آپ رسپانسبل بن جائے، اب سیریس ہو جائے، سیریس موڈ میں پڑھیں. اس طرح سے کام نہیں چلنے والا. اور جو لوگ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں نے یوٹیوب ایپ آپٹ کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جلد جلد یہ ویڈیوز کمپلیٹ کر لیں. میں انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں ان کی ریویژن سیریز کا لیکچر 2 اویلیبل کر دوں گا. جو لیکچر 1 ہے نا، وہ لوگ تب تک اس لیکچر 1 کو ایٹ لیسٹ دیکھ لیں، اور باقی لیکچرز کو بھی جو ہیں وہ دیکھ لیں. ڈیلی اگر 5-5-6 لیکچرز کو دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ تب بھی مطلب نا وہ کر پائیں گے آپ، ورنہ نہیں ہو سکتا.
اور ان کے بارے میں بھی ضروری ہے کہ میں اب انشاءاللہ عز و جل اب ویکلی ٹیسٹس ہوں گے، ویکلی ایگزام ہوگا کچھ چیپٹرس کا، سارے چیپٹرس کا نہیں، ویکلی ہم ایگزام 10 چیپٹرس کا رکھیں گے، 10 لیکچرس کا رکھیں گے، تو وہ آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. ایگزام میں ہر کسی کی پارٹیسپیشن کمپلسری ہوگی، جو پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اس کو بھی ریموو کر دیا جائے گا. اب میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.